السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 18۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں نہیں کروں گا عرش سے شادی اور دارالشانی کی شادی عمر بائی سے ہونے دوں گا۔ سمجھی آپ، جو کرنا ہے کر لیں۔ وہ کھولتے ہوئے خون کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دارا تھا۔ اس کی بات سن مہتاب بیگم بدحواس ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی شیان ان کی بات نہیں مانے گا، اس لیے انہوں نے اس کا بھی حل سوچ رکھا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی چھری اٹھا کے انہوں نے اپنی ہتھیلی پر رکھ لی تھی۔ ان کی اس حرکت پر شیان کے تنے نقوش ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ نہیں کرو گے نا عرش سے شادی؟ ٹھیک ہے، میرے مرنے کے بعد جو کرنا ہو کرنا، لیکن میں اپنی زندگی میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ انہوں نے چھری اپنی نب سے نیچے رکھ کے ہاتھ پر ہلکا سا کٹ لگا دیا تھا، جسے دیکھ شیان گڑبڑاتا ان کے قریب آیا تھا۔ مہتاب بیگم کے ہاتھ سے خون کی ننھی بوندیں ٹپک رہی تھی، جسے دیکھ شیان کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ آخر وہ جیسی بھی تھی تو اس کی ماں نا۔ ماما، آپ جیسا بولیں گی میں کروں گا۔ پلیز یہ چھری پھینکے اور مجھے دکھائے کیا ہوا ہے آپ کے ہاتھ کو، وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن مہتاب بیگم کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ ڈاؤن، ایسے نہیں، پہلے قسم کھاؤ میری کہ تم عرش سے شادی کرو گے اور روشانے کی طرف دیکھو گے بھی نہیں۔ انہوں نے شیان کو دکھانے کے لیے چھری پھر سے اپنی نبض پر رکھ دی تھی۔ ان کے ہاتھ پر موجود خون دیکھ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ آخر کار دل ہمیشہ کے لیے زنجیریں لگا کے اس نے مہتاب بیگم کی بات مان لی تھی۔ جی ماما، میں آپ کی قسم کھا کے بولتا ہوں، جیسا آپ بولیں گی ویسا کروں گا۔ اس کی بات سن مہتاب بیگم نے فوری چھری واپس ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ ان کی چھری رکھتے ہی شیان نے ان کے قریب آ کے ان کا ہاتھ دیکھا تھا، جہاں پر ہلکا سا کٹ لگ گیا تھا۔ آپ یہاں بیٹھے، میں آیا، وہ سرد لہجے میں کہتا فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا تھا۔ وہ سب لوگ عمر کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اس کے جانے سے روشانے بہت اداس تھی، اس لیے اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی تھی، مگر شیان صبح سے گھر میں نہیں تھا اور وہ کسی اور کے ساتھ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ شیان کا انتظار کرتے جب وہ تھک گئی تو آخر کار اس نے شیان کو کال ملائی تھی۔ اگلی طرف سے کال فوری ریسیو کر لی گئی تھی۔ شیان، کہاں ہو تم؟ کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، باہر ہوں، بولو کیا کام ہے؟ شیان کی باری ہوتی آواز سن روشانے کے ماتھے پر فکر مندی کے بل نمودار ہوئے تھے۔ شیان، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آواز اتنی باری کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ہاں طبیعت ٹھیک ہے، بس سر میں درد تھا۔ تم پریشان نہیں ہو، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس کی بات سن شیان نے اسے ٹال دیا تھا۔ شیان، مجھے مما سوری دوست کے گھر جانا ہے۔ غلطی سے اپنے منہ سے نکلنے والی بات کی تصحیح کرتے اس نے دانتوں تلے زبان دبائی تھی، مگر اس کی بات سن شیان ٹھٹکا ضرور تھا۔ روشانے، تم اسے کچھ چھپا رہی ہو کیا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس کی بات سن روشانے بوکھلا گئی تھی۔ نہیں شیان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو بس میرے منہ سے نکل گیا تھا ایسے ہی۔ روشانے نے فوری تصدیق کی تھی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں، ویٹ کرو میں آتا ہوں۔ اس کی بات سن شیان نے سنجیدگی سے کہتے فون کاٹ دیا تھا۔ وہ شیان کے ساتھ نازیہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ شیان نے اسے دروازے کے باہر سے چھوڑا اور واپسی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ السلام علیکم ماما، اس نے ڈرائنگ روم میں بیٹھی نازیہ کو دیکھ مسکراتے ہوئے بآواز بلند کیا تھا۔ اس کی بات سن نازیہ اٹھ کر اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، میری بیٹی آ گئی، میں صبح سے ویٹ کر رہی تھی۔ نازیہ نے محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ جی ماما، آج عمر کی فلائٹ تھی، بس اس لیے صبح سے مصروف تھے سب۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ روشانے، کل تو صرف تمہاری منگنی تھی، تو پھر تمہاری تائی جان نے اپنے چھوٹے بیٹے کی منگنی کیوں کر دی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں ماما، مجھے تو خود بہت حیرانگی ہوئی، خیر وہ خود جانتی ہیں انہیں کیا کرنا ہے۔ روشانے نے کندھے اچکائے جواب دیا تھا، مگر مجھے وہ لڑکا خوش نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا اترا چہرہ اور بگڑے تاثرات دیکھ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بھی یہ بات ابھی پتہ چلی ہو۔ نازیہ افسوس سے بول رہی تھی۔ ان کی بات پر روشانے نے کچھ سوچتے ہوئے دھیرے سے سر کو جنبش دی تھی۔ روشانے، تمہاری تائی جان بہت شاطر اور تیز عورت ہے، اس سے ہمیشہ بچ کے رہنا، وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ خیر وہ میری بیٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میری بیٹی کے ساتھ اس کی ماں ہے۔
چلو تم اسے چھوڑو، مجھے کل کی تصویریں دکھاؤ۔ نازیہ نے کچھ سوچتے ہوئے بات کا رخ بدل دیا تھا۔ ان کی بات سن روشانے نے اس بات میں سر ہلایا اور ان کو تصویریں دکھانے لگی۔ وہ ہوٹل پر بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے اس کے چیلے کا فون بجا تو اس نے کال اٹھا کے فون کان پر لگایا تھا۔ اگلے بندے کی بات سن کے اس نے ادب سے فون اردشیر کو پکڑا دیا تھا۔ اردشیر جوا چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں بول، کیا ہوا؟ اس نے رعب سے کہا تھا۔ اس کی بات سن اس کے بندے نے بولنا شروع کیا تھا۔ صاحب، تیمور کی لڑکی کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ ہم نے اس کا فون نمبر ٹریک کروایا۔ وہ لگژری اپارٹمنٹ میں رہتی ہے اور سعادت انٹرپرائزز میں جاب کرتی ہے۔ صبح 9 بجے آفس جاتی ہے اور شام 6 بجے واپس اپنے فلیٹ میں۔ اردشیر کے چیلے نے اسے فون پر اطلاع دی تھی، جسے سن اس کے چہرے پر مکرو پن ابھرا تھا۔ واہ زبردست، تم نے بہت اچھا کام کیا، اس پر تمہیں انعام سے نوازا جائے گا۔ اس نے خوش ہوتے فون کاٹ دیا تھا۔ چلو بھائی ظہیر، گاڑی نکالو، ہم بھی دیکھیں کہاں ہے یہ لگژری اپارٹمنٹ اور کہاں ہے وہ حسینہ۔ اردشیر کی بات سن اس کا چیلا فوری گاڑی نکالنے کے لیے بھاگا تھا۔ سفید رنگ کی پجارو لگژری اپارٹمنٹ کے سامنے رکی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور اردشیر گاڑی سے باہر نکل کر اس حسینہ کی راہ تک رہا تھا، مگر کل منگنی کے فنکشن کی وجہ سے آج محرمہ آفس نہیں گئی تھی، جس کے باعث وہ آج تو اردشیر کے قہر سے بچ گئی تھی، مگر اس کی خیر اور خوشیاں زیادہ پلکی نہیں تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ لڑکی باہر نہیں آئی تو وہ گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی آفس سے باہر نہیں آئی ہے تو وہ ضرور اپنے گھر میں ہوگی۔ ایک کام کرو، اندر جاؤ اور پتہ کرو وہ کون سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے، مجھے آج وہ ہر حال میں چاہیے۔ وہ غیظ و غضب سے اپنے چیلے کو حکم دے رہا تھا۔ صاحب غصہ نہیں کیجیے گا، مگر یہ گاؤں نہیں شہر ہے، یہاں ہم دن دہاڑے اپنا زور نہیں چلا سکتے، یہاں کے لوگ بہت طاقتور ہیں، ہمیں 2 منٹ میں اندر کرا دیں گے، ظہیر نے ڈرتے ڈرتے بتایا تھا۔ اس کی بات سن اردشیر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ تو نے بات تو ٹھیک کہی ہے ظہیر، ایک کام کر، اڈے پر گاڑی لے چل، پھر سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ویسے یہ لڑکی جتنا مجھے تڑپا رہی ہے نا، میں اسے اتنی ہی تکلیف دوں گا۔ وہ پختہ ارادہ کرتے کسی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس کا حکم ملتے ہی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی تھی۔ نرگس کچن میں کھڑی ڈھیر سارے پکوان تیار کر رہی تھی، جبکہ محرمہ اپنے کمرے میں بوم بنا کے بیٹھی تھی۔ وہ کل والی بات پر اپنی ماں سے خفا تھی کہ نرگس نے اس سے بغیر اجازت لیے کیوں خیام کی ماما کو رشتے کی ہاں کر دی۔ خیام کی ماما، دادا اور بہن کو آج ان کے گھر آنا تھا، جس کی وجہ سے نرگس کافی تیاریاں کر رہی تھی۔ وہ کب سے محرمہ کو بول کے گئی ہوئی تھی کہ وہ تیار ہو جائے، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد نرگس اپنا کام نپٹا کے محرمہ کے کمرے میں آئی تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اس کی کیفیت سمجھتی اس کے برابر میں جا بیٹھی تھی۔ نرگس کے آہٹ برابر میں محسوس کرتی وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ انہوں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے پوچھا تھا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ نرگس بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا محرمہ، تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو کیا؟ انہوں نے پھر سے سوال کیا تھا۔ ان کی بات پر محرمہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، میں بھلا خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ مجھے اتنا اچھا گھر اور اتنا خیال رکھنے والا ملا ہے، بس یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا میں نے سوچا نہیں تھا، وہ غم لیے بتا رہی تھی۔ محرمہ، خدا نے جب ہم برے وقت سے نکال کر اچانک سے اچھے وقت میں آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں جلد ہی لگتا ہے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ اس وقت کے لیے ہم بہت پہلے سے آزمائے جا رہے تھے۔ نرگس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے پیار سے سمجھایا تھا۔ امی، ابو پتہ نہیں کہاں ہوگے، اب تو مالک مکان نے انہیں گھر سے بھی نکال دیا ہوگا، پتہ نہیں ابو کس حال میں ہوں گے۔ امی، وہ جیسے بھی تھے مگر تھے تو میرے باپ نا، میرا دل ان کے لیے تڑپ رہا ہے۔ امی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ ہے شروع دنوں میں ابو کی کال آئی تھی تو میں نے کاٹ دی تھی، مگر اب میں ان کو فون کر رہی ہوں تو ان کا نمبر بند جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس نے نرگس کے کندھے سے لگ کر آنسو بہانے شروع کر دیے تھے۔ ہاں بیٹا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی اس بات کا بہت احساس ہوتا ہے، بس تمہارے سامنے اس لیے نہیں بولتی کہ تم پریشان نہ ہو۔ میری جان، اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہارے ابو بالکل ٹھیک ہوں گے۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ ایک دم سے دروازہ بجنے کی آواز آئی تو وہ دونوں ہی ہڑبڑا کے اٹھ گئی تھی۔ محرمہ، لگ رہا ہے تمہارے سسرال والے آ گئے۔ اف خدایا، تم ابھی تک ایسے بیٹھی ہو، ایک کام کرو، جا کے تیار ہو، میں انہیں بٹھاتی ہوں۔ نرگس اسے تاکید کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ نرگس کی بات وہ فوری واش روم کی طرف لپکی تھی۔ اگلے کچھ پلوں بعد وہ نکست سی تیار ہوئی ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی، جہاں خیام اور اس کی فیملی بیٹھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سب کو سلام کیا تھا۔ شبنم اپنی جگہ سے اٹھ کر
کر اس کے گلے لگ گئی تھی، جبکہ خیام تو اس کی خوبصورتی میں کھویا مبہوت سا اسے دیکھا جا رہا تھا۔ وہ خیام سے نظریں چرائے سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ مہرماں بیٹا، ہمیں اتنی جلد بازی کی منگنی میں اپنی رسمیں ادا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے ہم آج آئے ہیں۔ یہ سب ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ۔ شبنم نے سامنے میز پر رکھے تحائف، مٹھائیاں اور فروٹ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔